دین انسان کی بنیادی ضرورت ہے، مسلمان کی تو بالخصوص ضرورت ہے۔ جیسے کھانا پینا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، ایسے ہی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر دین انسانی ضرورت ہے۔ اور بڑھ کر اس وجہ سے اگر کسی وقت کسی انسان کو کھانا میسر نہیں، پانی مہیا نہیں، تو ان کے نہ ملنے کی وجہ سے زیادہ انسان کی موت واقعہ ہوگی۔ اور مرنا انسان نے ویسے بھی ہے، کھاتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، پیتے ہوئے مر رہے ہیں۔ مرنا بہر صورت ہے، کھاتے پیتے بھی انسان مر جاتا ہے، بھوکا پیاسا بھی مر جاتا ہے۔ اور جب کسی انسان کو موت آ جاتی ہے پھر کھانے پینے کی ضرورتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے دین وہ نعمت ہے، وہ عظیم دولت ہے کہ مرنے سے اس کی اہمیت ختم نہیں ہوتی، اس سے دوری کا معاملہ مرنے سے رفع دفع نہیں ہوتا۔ انسانی زندگی میں دین سے تعلق رہا یا نہیں رہا، عمل کیا یا نہیں کیا، مرنے سے اس کے نتائج کا سامنا کرنے کے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بات مسلم ہے کہ دین انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، خاتم الرسل تشریف لائے، انہوں نے آ کر قرآن کریم کی آیات پڑھ کر سنائی۔ اللہ نے قرآن جیسی کتاب اتاری تذکیر کے لیے، ترغیب کے لیے، تاکید کے لیے۔ پھر انسان میں دین کی تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ فطرتاً رکھ دیا، جستجو، تتبع اور تلاش کا شوق پیدا کیا، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے استعداد بخشی، جد و جہد کو کامیاب کرنے کے لیے عقل، فہم اور فراست عطا کی۔ یہ سب کچھ اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے کہ دین ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ بعد کا مرحلہ ہے۔ اللہ انسان کو پیدا کرتے ہیں فطرت اسلام پر، عقیدہ توحید پر۔ گویا اللہ نے اسلام کو، اپنی معرفت کو انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد مختلف اوقات میں انسان دیگر مذاہب کی طرف جاتا ہے، دیگر ادیان کی طرف جاتا ہے، اسلام کے علاوہ عقائد و نظریات کو قبول کرتا ہے۔ یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، سوسائٹی کے اثرات ہوتے ہیں، والدین کو، معاشرہ کو دیکھ کر اثرات قبول کرتا ہے اور اسلام کی راہ سے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا قانون یہی ہے، اللہ ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا فرماتا ہے۔ سورۃ الروم میں فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی فطرت جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا فرمایا، لا تبدیل لخلق اللہ، اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن الگ بات ہے کہ اکثر لوگ اس سے لا علم ہیں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ کی توحید، اللہ کی معرفت، ذات خداوندی کی طرف رجحان، اللہ پر ایمان لانے کی طرف میلان، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، انسان میں اللہ نے رکھا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک سینئر ریسرچر ہیں ڈاکٹر جیسٹن بیرٹ، وہ فرماتے ہیں میں نے مختلف عمر کے بچوں کے انٹرویو کیے، ریسرچ کی،
میں اس نتیجے پر پہنچا انہیں اپنے بارے میں جاننے کی جستجو ہے کہ ہم کیا ہیں، کیسے ہیں۔ جب انہیں بتایا جاتا ہے تمہیں گاڈ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ اس نظریہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور جب ان کو یہ کوئی کہتا ہے کہ تم خود بخود پیدا ہو گئے، تمہارا وجود اتفاق ہے، وہ اس نظریہ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس نظریہ کو مسترد کر دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ کی توحید، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت اور اللہ پر ایمان لانے کی طرف میلان اور رجحان، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ الگ بات ہے اکثر لوگ اس سے ناواقف ہیں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس سے ایک مرحلہ آگے بڑھ کر کہوں تو بے جا نہیں، دین کو ناپسند کرنے لگ گئے۔ بہت سارے لوگ دین سے دور ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ، ہم نے تمہارے پاس حق کو بھیجا، تمہارے پاس حق لے کر آئے، لیکن تمہاری اکثریت للحق کی کارہون، حق کو ناپسند کرتی ہے۔ یہ مرض ہے، دین سے دور ہونا، دین کو ناپسند کرنا۔ اس مرض کے اسباب تلاش کرنے چاہیے، اس کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، انہیں معلوم کر کے ان کو اپنے سے دور کیا جائے، اپنے آپ کو ان سے دور رکھا جائے، تاکہ ہم دین جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے اسے پورا کر سکیں، اس کے فوائد اور برکات سے فیض یاب ہو سکیں۔ سوال یہ ہے دین سے دور آج کا انسان کیوں ہے؟ بالخصوص مسلمان ہو کے اگر دین سے دور ہو تو یہ بات بڑی المیہ کی ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ دین چونکہ پابندیوں کا نام ہے اور انسان پابندیوں کو ناپسند کرتا ہے۔ دین پابندیوں کا نام ہے، عقائد میں بھی پابندی ہے، یہ ماننا ہے، یہ نہیں ماننا، اس کو قبول کرنا ہے، اس کو قبول نہیں کرنا۔ عبادات میں بھی پابندی ہے، اس طرح کرنی ہے، اس طرح نہیں کرنی۔ معاملات میں بھی پابندیاں ہیں، ناپ تول اس طریقے سے کرنا ہے، اس طریقے سے نہیں کرنا۔ لینے کا طریقہ یہ ہے، دینے کا طریقہ یہ ہے۔ اخلاقیات میں بھی پابندیاں ہیں، یہ اخلاق اپنانے ہیں، ان سے جان چھڑانی ہے۔ آداب جس کو ہم معاشرت کہتے ہیں، رہن سہن، طرز زندگی، اس میں بھی پابندیاں ہیں۔ تو یہ پابندیاں قبول کرنا انسان کو مشکل معلوم ہوتا ہے۔ دین پابندیوں کا نام ہے اور انسان آزادی چاہتا ہے، یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ انسان دین سے دور ہوتا ہے اور اس کی دوری نفرت کی حد تک چلی جاتی ہے۔ جبکہ پابندیاں لگانا پیدا کرنے والے کا حق ہے، جس نے وجود بخشا، جسم و جان عطا کیے، قوت گویائی اور زور تکلم عطا کیا، جس نے انسان کو آنکھ اور اس کی بصارت عطا کی، دماغ اور اس کی بصیرت عطا کی، کان اور اس کو سماعت بخشی، جس نے انسان کو ناک اور قوت شامہ عطا کی، زبان اور قوت ذوق بخشی، ہاتھ اور قوت لمس اور حرکت بخشی، جس نے انسان کو اولاد کی دولت سے نوازا، خاندان کی دولت سے نوازا، خوشیاں عطا کی، نعمتوں سے نوازا، اس ساری کائنات کو اس کے لیے مسخر کر دیا۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب کچھ انسان کے لیے بنایا، تو کیا اس کا حق نہیں ہے کہ وہ پابندیاں لگائے؟ اور پھر ایک فرما بردار، ایک احسان مند اور وفادار بندے کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے محسن اور منعم کی پابندیوں کو بخوشی قبول کرے؟ اور بخوشی پابندیوں کو قبول کرنا ہی اطاعت کہلاتا ہے، بندگی اسی کا نام ہے۔
عبادت اسی کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کی لگائی ہوئی ان پابندیوں سے بیزار ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، تو وہ اللہ کی ان نعمتوں کو واپس کرے۔ وجود کی نعمت، جسم اور جان کی نعمت، پھر آئے اور آ کے آزادی کی زندگی گزارے، اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی عطا کی ہوئی جان کو واپس کر کے کوئی شخص کیسے آزادی کی زندگی گزار سکتا ہے؟ کوئی شخص کیسے مرضی کر سکتا ہے؟ تو جس ذات نے یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں وہ پابندیاں نہیں لگائے گی تو پھر یہ حق اور کس کا ہو سکتا ہے؟ مسلم شریف میں روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے ویسے بھی قید خانہ کی طرح ہے، جنت تو کافر کے لیے ہے۔ تو ایک قیدی کو آزادی کا کیا تصور کہ قید خانہ میں بھی رہے اور مرضی بھی اپنی چلائے؟ قید خانہ میں صبح سے لے کر شام تک، رات سے لے کر دن تک، اٹھنے سے لے کر سونے تک، سونے سے لے کر اٹھنے تک، قیدی کا ہر کام قید خانہ والوں کی مرضی کے تابع ہوتا ہے۔ لباس میں پابندی کو قبول کرتا ہے، خوراک میں پابندی کو قبول کرتا ہے، رہائش میں پابندی کو قبول کرتا ہے، باہر نکلنے اور بیرک میں بند ہونے میں پابندی کو قبول کرتا ہے، ملاقات میں پابندی کو قبول کرتا ہے، ہر شے میں پابندی کو قبول کرتا ہے، اس لیے کہ وہ قید خانہ میں ہے، وہ قیدی ہے۔ تو دنیا میں مومن کی حیثیت قیدی کی سی ہے، اور یہ دنیا جیل خانہ ہے، یہاں ہم اپنی مرضی کرنے نہیں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، اگر چاہتے ہو آخرت میں تمہاری مرضی چلے تو دنیا میں اپنے آپ کو رب کی مرضی کے حوالے کر دو، اگر چاہتے ہو آخرت میں تمہاری مانی جائے تو دنیا میں اپنے خالق اور مالک کی ماننا شروع کر دو۔ ہمارے لیے آزادی کی جگہ دنیا نہیں ہے، ہماری آزادی کا مقام آخرت ہے، دنیا نہیں ہے، جنت ہے۔ ہم آزاد جنت میں جا کے ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو انسان کے جی میں آئے گا فوراً عملی شکل میں سامنے آ جائے گا، جو انسان مانگے گا فوراً مہیا ہو جائے گا۔ تو ہماری جنت آخرت میں ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، یہاں ہم مرضی کرنے نہیں آئے، پیدا کرنے والے کی مرضی پہ چلنے آئے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنا آپ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے تابع کرنا چاہیے اور اس کے سپرد کر دینا چاہیے، عقائد میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، اخلاقیات میں بھی، آداب اور معاشرت میں بھی۔ اسے دین کہتے ہیں، اسے دین کہتے ہیں۔ ہمارے آج کے دور میں خواتین الگ بے راہ روی کا شکار ہے، مرد الگ بے راہ روی کا شکار ہے، خدائی اور فطری پابندیوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عورتیں نعرہ لگا رہی ہیں میرا جسم میری مرضی، جبکہ نہ جسم اس کا ہے نہ مرضی اس کی چل سکتی ہے۔ ایک وقت تک، ایک حد تک اللہ نے انسان کو اپنے آپ پر اختیار دیا ہے، وہ جب چاہے اس اختیار کو ختم کر دے۔ تو میرا جسم میری مرضی یہ آزادی نہیں ہے، گمراہی ہے۔ اللہ نے بتایا کہ اگر جسم تمہارا ہو تو اس میں کیڑے نہ پڑیں، اگر جسم پر تمہاری مرضی چلے تو یہ تمہارا جسم منو مٹی تلے دفن نہ کیا جائے۔ خدائی پکار سمجھیے، اللہ کی آواز سمجھیے، جسم بھی اللہ کا ہے اور اسے تابع بھی اللہ کی مرضی کے کرنا ہے، اسی میں فلاح اور نجات ہے۔ اسی 2025 میں جون کے آخری عشرہ میں ایک خبر پڑھنے کو ملی تھی کہ ایک اداکارہ تھی عائشہ خان، ایک فلیٹ میں تنہائی میں اس کا انتقال ہو گیا۔
اداکارہ عائشہ خان کی لاش ایک ہفتے تک کراچی کے ایک فلیٹ میں بے گور و کفن پڑی رہی۔ اس کی بدبو نے بتایا کہ یہاں کوئی مرا ہوا ہے، اسے نکالا جائے، پھر اسے نکالا گیا۔ اور ابھی ایک دو دن سے سوشل میڈیا پر ایک اور اداکارہ کا معاملہ چل رہا ہے، اداکارہ حمیرہ اصغر۔ اس کی لاش کے بارے میں رپورٹ یہ آئی ہے کہ ستمبر یا اکتوبر میں اس کی وفات ہوئی۔ وہ کراچی میں ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی کے ایک فلیٹ میں 7 سال سے رہ رہی تھی، تنہائی کی زندگی گزار رہی تھی۔ کم و بیش 9 مہینے پہلے اس کا انتقال ہوا اور اب جا کے علم ہوا کہ اس کی وفات ہو چکی ہے۔ دروازے توڑ کے اس تک پہنچا گیا، جب اندر جا کے دیکھا گیا تو الٹے منہ پڑی ہے، کیڑے مکوڑے اس کے بدن کو کھا رہے ہیں، بدبو پیدا ہو چکی ہے۔ پولیس والے اور وہاں جانے والے اپنے ناک اور منہ کو ڈھانپ کر اس کی میت کو وہاں سے نکال رہے ہیں۔ یہ ہے انسان کا جسم اور یہ ہے انسان کی مرض۔ اب بھی اگر انسان عبرت حاصل نہ کرے تو کب عبرت حاصل کرے گا؟ حدیث شریف میں آتا ہے السعید من وعظ بغیرہ، نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے، دوسروں سے عبرت حاصل کرے، دوسروں سے سبق سیکھے۔ اگر دوسروں سے سبق سیکھیں گے تو نیک بخت ہوں گے، نہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سبق بنا دے گا، ہمیں عبرت بنا دیں گے۔ تو جسم بھی اللہ کا ہے، مرضی بھی اللہ کی ہے۔ اللہ کی لگائی ہوئی پابندیوں سے اپنے آپ کو الگ کریں گے تو انجام بھیانک ہوگا۔ ہمارے آج کے دور میں مغرب کے نعروں سے متاثر ہو کر ہمارے معاشرے کی خواتین بے راہ روی کا شکار ہیں، انہیں انجام کا نہیں پتہ۔ وہ اسے آزادی کہتی ہیں کہ دوسروں کے برتن صاف کریں، وہ کسی کی دکان پہ ملازمت کرنے کو آزادی قرار دیتی ہیں، کسی کی غلامی کو آزادی قرار دیتی ہیں، حالانکہ اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے خامند کی خدمت کر لو لیکن کسی کے برتن صاف نہ کرو۔ اپنے خامند کی خدمت کو غلامی کہتی ہیں اور غیروں کی جھڑکیں کھانے کو، غیروں کی غلامی کرنے کو آزادی کا نام دیتی ہیں۔ اس سے بڑی کم فہمی کیا ہوگی، اس سے بڑی بے راہ روی کیا ہوگی؟ دین دین فطرت ہے، اس نے عورت کو جو عزت دی ہے وہ کوئی معاشرتی نظام اسے عزت نہیں دے سکتا۔ آج کا زمانہ جو مغربی نعروں سے متاثر ہو کر دین سے دوری اختیار کر رہا ہے، ان واقعات سے اسے سبق لینا چاہیے۔ وقتی عیاشی کے لیے اپنوں کو نہ چھوڑو، اپنی تہذیب کو نہ چھوڑو، اپنے تمدن کو نہ چھوڑو، اپنی روایات کو نہ چھوڑو۔ اگر تم نے اپنوں اور اپنے دین کو چھوڑ دیا تو ایک وقت آئے گا تنہائی تمہیں مار دے گی۔ وقت کا تھپڑ بڑا بے رحم ہوتا ہے، جب پڑتا ہے تو انسان کو بہت دور لے جاتا ہے۔ اس اداکارہ کو 9 مہینے ہو گئے، اس فلیٹ میں اس کی میت پڑی ہوئی تھی، کسی کو فکر لاحق نہیں ہوئی۔ فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ آپ چلے جائیں، ان کی مقبولیت چیک کریں، ان کے چاہنے والوں کی تعداد کو دیکھیں اور حیران ہو جائیں۔ لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو کوئی چاہنے والا پاس نہیں آیا، اور ان چاہنے والوں کی وجہ سے، اس نام نہاد آزادی کی وجہ سے اپنے خون کے رشتے توڑ دیے۔ تو یہ کون سی عقل مندی ہے؟ آج کل کے سکول و کالج جو لڑکیوں کو اس راہ پہ ڈال رہے ہیں، آج کل کے عصری ادارے جو آزادی کا خواب دکھا کے اس قسم کے مستقبل کو لڑکیوں کے گلے میں ڈال رہے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ انہیں دین سے دور نہ کریں۔ ہماری ڈرامائی سوچ بنا دی گئی، فلمیں دکھا دکھا کے، ڈرامے دکھا دکھا کے ہماری سوچ ڈرامائی بنا دی گئی۔ جب کہا جاتا ہے ماں باپ کے حقوق ہیں، ان کی بات مانی جائے،
ان کی خدمت کی جائے، ان سے حسن سلوک کیا جائے۔ تو آج کا نوجوان کہتا ہے ماں باپ نے تو لطف اندوزی کی ہے، ہمارے اوپر احسان تھوڑا کیا ہے، اب ہماری زندگی ہے، ہم جیسے مرضی جئیں۔ دیکھ لیں ماں باپ کو چھوڑنے کا انجام کیا ہوتا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جو پابندیاں لگائی ہیں وہ فطری ہیں، انہیں قبول کرنا یہ بندگی ہے، انہیں قبول کرنا عبادت ہے، انہیں قبول کرنا سعادت ہے۔ یہ پابندیاں غیر فطری نہیں ہیں۔ تو آج کا انسان دین سے دور ہو رہا ہے آزادی کے لیے، جبکہ اصل آزادی یہ ہے کہ اپنے آپ کو رب کی غلامی کے سپرد کر دیا جائے، اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے سپرد کر دیا جائے۔ سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کے زاویے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ دین سے دور نہ ہو، یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، یہ انسان کی فطری ضرورت ہے، کھانے اور پینے سے بڑھ کر انسان کی ضرورت ہے۔ تو دین سے دوری کا ایک سبب اور اس کو ناپسند کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ دین پابندیوں کا نام ہے اور انسان آزادی چاہتا ہے، جبکہ ان پابندیوں میں لذت ہے، ان پابندیوں میں نجات ہے، ان پابندیوں میں فلاح ہے۔ یہ پابندیاں لگائی کس نے ہیں؟ پیدا کرنے والے نے۔ وہ پیدا ہی نہ کرتا تو آزادی اور غلامی کا تصور کہاں سے لیتے؟ یہ پابندیاں لگائی کس نے ہیں؟ جسم اور جان عطا کرنے والے نے۔ اگر وہ جسم اور جان ہی عطا نہ کرتا تو کس آزادی کا تصور تھا؟ تو اللہ کی پابندی کو پابندی نہ سمجھیے، اسے اطاعت کہا جاتا ہے، اسے بندگی کہا جاتا ہے، اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا سبب ہمارے دین سے دور ہونے کا وہ ہماری لا علمی ہے، ہماری جہالت ہے۔ دو چیزوں سے، نمبر ایک دین کی حقیقت سے، نمبر دو دین کی اہمیت سے۔ ہمارا آج کا معاشرہ دین کی حقیقت نہیں سمجھتا، اس نے فقط نماز روزے کو دین سمجھ لیا ہے۔ تو یہ دین بڑا محدود ہے جو آج کے مسلمان نے سمجھ لیا، لا علمی دین کی حقیقت سے، دین کی اہمیت سے۔ دین کی حقیقت کیا ہے؟ دین 5 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ سب سے پہلے اعتقادات ہیں، پھر عبادات ہیں، پھر معاملات ہیں، پھر اخلاقیات ہیں، پھر معاشرت یعنی آداب زندگی ہے۔ ان 5 چیزوں کا مجموعہ دین ہے۔ سب سے پہلے اعتقادات، کہ عقائد وہ اپنائے جائیں جو اللہ کا قرآن اور رسول اللہ کی احادیث کہتی ہے۔ اللہ کے وجود پر ایمان ہو، اللہ کی توحید پر ایمان ہو، اللہ کی بات پر یقین کامل ہو، ملائکۃ اللہ پر یقین ہو، رسالت پر یقین ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان ہو، موت کے بعد کی زندگی کو قبول کرنا ہو، حساب کتاب پر یقین اور ایمان ہو۔ یہ ہمارے ایمانیات ہیں، یہ عقائد ہیں، اعتقادات ہیں۔ تو سب سے پہلا جز دین کا عقائد ہے، اعتقادات۔ دوسرا عبادات، اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں ان کی بجا آوری عبادات کہلاتی ہے۔ جو فرائض اور واجبات ہیں وہ عبادات ہیں۔ تو سب سے پہلے عقائد کی درستگی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کے عقائد ہی درست نہیں، عقائد میں کفر ہے، عقائد میں شرک ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کے عقائد تو درست ہیں مگر عبادات کے معاملے میں وہ صحیح سمت پہ نہیں ہے، صحیح رخ پہ نہیں ہے۔ بہت سارے کہتے ہیں نماز دل کی ہوتی ہے، بدن کی ہوتی ہی نہیں۔ بہت سارے کہتے ہیں عبادات کی ضرورت ہی نہیں، فلانی شخصیت بچا لے گی، وہ جانے اور رب جانے۔ بہت سارے لوگ یہ تصور رکھتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بخش دے گا، لہٰذا ہمیں نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں روزے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حج اور زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے، عبادات کے بارے میں اس قسم کے تصور میں مبتلا ہیں، تب بھی ایمان اور اسلام کامل نہیں ہے۔ اور اگر عقیدے کے ساتھ عبادات کا معاملہ بھی پورا ہو تو پھر تیسرے مقام پہ جا کے بہت سارے لوگ شکست کھا جاتے ہیں۔
ان کے معاملات درست نہیں ہیں، ان کا لینے کا پیمانہ اور ہے، دینے کا پیمانہ اور ہے۔ بس پیسہ آنا چاہیے، خواہ رشوت سے آئے، خواہ سود سے آئے، خواہ ناپ تول میں کمی سے آئے، خواہ جھوٹ بول کر آئے، پیسہ آنا چاہیے۔ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، اپنے آپ کو موحد کہیں گے، مگر جب باری مال کی آئے گی اس وقت یہ فرق نہیں کریں گے حلال راستے سے آ رہا ہے یا حرام راستے سے آ رہا ہے، بس آنا چاہیے۔ یاد رکھیے، ہم مال کمانے میں بھی شریعت کے پابند ہیں، ایسے ایسے کمانا ہے، اور جب مال کما لیا جائے اسے خرچ کرنے میں بھی شریعت کے پابند ہے کہ اس طرح خرچ کرنا ہے، ان شرطوں کے ساتھ خرچ کرنا ہے۔ اگر ہمارے معاملات درست نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے ہمارا اسلام مسجد تک محدود ہے، ہمارا اسلام گھر میں نہیں ہے، ہمارا اسلام دکان میں نہیں ہے، ہمارا اسلام کارخانے میں نہیں ہے، ہمارا اسلام فیکٹری میں نہیں ہے۔ اور جس شعبے میں انسان جتنا کمزور ہوگا اس شعبے میں اس کا ایمان اور اسلام اتنا ہی نامکمل ہوگا۔ تو معاملات ان کی درستگی بھی ضروری ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں ان کے عقائد بھی درست ہوں گے، عبادات میں بھی پورے ہوں گے، معاملات میں بھی پورے ہوں گے، جب اخلاقیات کا باب آئے گا اس وقت وہ ادھورے ہوں گے، بد اخلاقی میں مبتلا ہوں گے۔ شریعت مطہرہ نے جہاں عقائد کی وضاحت کی ہے، عبادات کی تفصیلات بتائی ہیں، معاملات کے اصول اور ضابطے پیش کیے ہیں، وہاں جن اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے ان اخلاقیات کی فہرست بھی جاری کی ہے کہ اپنے آپ کو کن صفات سے مزین کرنا ہے اور کن اوصاف سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ انسان کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے، عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، عداوت نہیں ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، بغض اور عناد نہیں ہونا چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے۔ انسان کے اندر اچھے اخلاق ہونے چاہیے، برے اخلاق سے انسان بچے۔ شریعت مطہرہ نے یہ بھی بتایا۔ تو بہت سارے لوگ اخلاقیات کے باب میں کمزور نظر آتے ہیں، جس کی زندگی میں دین کا جو شعبہ جتنا نامکمل ہے اس کا اسلام اسی قدر نامکمل ہے۔ اور آخری چیز جو 5ویں نمبر پر آتی ہے وہ ہے آداب زندگی، جسے معاشرت کہتے ہیں۔ پہلے عقائد، پھر عبادات، پھر معاملات، پھر اخلاقیات۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں عقائد درست ہیں، عبادات میں پورے ہیں، معاملات کے سچے ہیں، اخلاق بھی عمدہ اور اعلیٰ ہیں، مگر ان کی گھریلو زندگی، ان کا رہن سہن، ان کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ یہ مشکوک ہوتا ہے۔ جب تک ہماری معاشرت دینی تعلیمات کے مطابق نہ ہو اس وقت تک ہمارا اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت کا ذکر کیا، اور معاشرتی آداب کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ چند ایک مثالیں ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت اور زندگی کے آداب کیسے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، بلا اجازت گھر میں آ گئے، بلا اجازت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ، گھر سے باہر جاؤ، پہلے سلام کرو، پھر اجازت لو، پھر اندر آؤ۔ پہلے سلام کرو، پھر اجازت لو، پھر اندر آؤ۔ تو یہ ہے معاشرت اور زندگی کے آداب جو اللہ کے نبی نے بتائے ہیں کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو سلام کرو، اگر آواز سنی جا رہی ہو وہ سلام کا جواب دے تو اندر آنے کی اجازت مانگو، اور اگر صاحب خانہ فاصلے پہ ہے تو پھر پہلے دروازے پہ دستک دو، بیل دو، اندر آنے کی اجازت لو، سلام کرو اندر چلے جاؤ۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور سے ملنے کے لیے آئے، دروازے پہ دستک دی، کہتے ہیں میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضور نے پوچھا دروازہ کس نے کھٹکھٹایا، کون ہے؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا میں ہوں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہوتا ہے میں ہوں میں ہوں میں ہوں میں ہوں کیا ہوتا ہے؟ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناپسند فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ دستک دینے والا اپنا تعارف کروائے کہ میں فلانا ہوں، میں فلانا ہوں۔ آج بھی بہت سارے لوگ اگر 10 سال پہلے ملے ہوں، 10 سال کے بعد فون کر کے کہتے ہیں حضرت پہچانے ہیں، حضرت پہچانے ہیں۔ تو اس حدیث کی روح سے اگر دیکھا جائے یہ درست نہیں ہے۔ وقت بڑی قیمتی نعمت ہے، اپنا بھی بچانا چاہیے، دوسروں کا بھی بچانا چاہیے، اور امتحان نہیں لینا چاہیے بتائیے میں فلانا بندہ بات کر رہا ہوں۔ تو یہ آداب معاشرت ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف فرما تھے، حضرت عائشہ آرام فرما ہیں، حضور بھی آرام فرما ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ بڑے آہستہ سے اٹھے، آہستہ سے بستر سے اترے، آہستہ سے دروازہ کھولا اور آہستہ سے باہر تشریف لے گئے، اس طرح کہ حضرت عائشہ کے آرام میں خلل نہ آئے، حضرت عائشہ کا آرام متاثر نہ ہو۔ یہ ہے معاشرت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے۔ کسی کو تکلیف نہ دی جائے، ایذا نہ پہنچائی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسجد میں نماز کے لیے آؤ تو کچا لہسن اور کچا پیاز کھا کے نہ آؤ، اس کی بدبو سے لوگوں کو اذیت پہنچے گی، اس کی بدبو سے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرت پیش کی ہے اس میں لوگوں کو ایذا پہنچانے کا تصور نہیں ہے۔ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور اس کے ہاتھوں سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جب حضور سرور عالم تشریف لاتے تھے وہ کھڑے ہو کر آپ کا استقبال نہیں کرتے تھے، جیسے آج کوئی بڑی شخصیت آتی ہے کھڑے ہو کے اس کا استقبال کیا جاتا ہے، نعرے لگائے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے صحابہ کرام اس طرز عمل کو نہیں اپناتے تھے، اس طرح استقبال نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی کو تکلیف نہ پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ پہنچے۔ تو کسی کو ایذا پہنچانا اس کا اسلام میں تصور نہیں ہے، اسلام اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، اس سے منع کرتا ہے۔ تو یہ اسلام ہے جس میں عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، آداب زندگی ہیں، جسے معاشرت کہتے ہیں۔ اپنے گھر کا کوڑا کسی کے دروازے پہ نہ رکھا جائے، اپنی گاڑی اس طرح کھڑی نہ کی جائے کہ آنے جانے والوں کا راستہ بند ہو، انہیں دقت کا سامنا کرنا پڑے۔ پھل کھا کے چھلکے راستے میں نہ پھینکے جائیں، شاپر راستے میں نہ ڈالے جائیں۔ اپنی شادی بیاہ کی خوشی اس طرح نہ کی جائے کہ ہمسایوں کے لیے اذیت کا باعث بن جائے، ہمسایوں کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے۔ یہ معاشرت ایک مستقل جز ہے اسلام کا، اور جو جز جتنا کسی کی زندگی میں نامکمل ہوگا اس کا اسلام اسی قدر نامکمل ہوگا۔ تو ایک وجہ دین سے دوری کی کیا ہے؟ دین کی حقیقت سے لا علمی، فقط نماز روزے کو دین سمجھ لیا۔ دین مسجد تک محدود نہیں ہونا چاہیے، گھر میں بھی ہونا چاہیے، دکان میں بھی ہونا چاہیے، فیکٹری میں بھی ہونا چاہیے، دین معاملات میں بھی ہونا چاہیے، اخلاقیات میں بھی ہونا چاہیے، معاشرت میں بھی ہونا چاہیے۔ آداب زندگی جسے کہتے ہیں، یہ ہے دین کی حقیقت۔ اور بعض لوگ اگر حقیقت سمجھ جاتے ہیں پھر اس کی اہمیت نہیں سمجھتے، اہمیت سے لا علم ہوتے ہیں۔ دین بڑی اہم چیز ہے، یہ ہماری خوشی میں بھی ہونا چاہیے، ہماری غمی میں بھی ہونا چاہیے، ہماری جلوت میں بھی ہونا چاہیے، ہماری خلوت میں بھی ہونا چاہیے، خوشحالی میں بھی ہونا چاہیے، بدحالی میں بھی ہونا چاہیے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان فقط اسلام کا نام نہ لو بلکہ دین اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، پورے پورے تمہارے اعتقادات اسلامی ہوں، عبادات کامل ہوں، معاملات درست ہوں، اخلاقیات عالی ہوں، اور تمہاری معاشرت آداب زندگی شرعی تعلیمات کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، یہود و نصارہ کی نکالی نہ کرنا، اس لیے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی کی نکالی کرتا ہے اس کا شمار انہی میں کیا جاتا ہے۔ آج دو دعوتیں ہیں، ایک دین اسلام کی دعوت ہے، ایک مغربی تہذیب کی دعوت ہے۔ ایک طرف دین اسلام کی تعلیمات ہیں، دوسری طرف مغربی تہذیب کی یلغار ہے۔ ہم نے دین اسلام کی دعوت کو پس پشت ڈال دیا، تعلیمات سے منہ موڑ لیا اور مغرب کی نکالی شروع کر دی۔ ہم نے اپنی خوشی اور غمی کو مغربی تہذیب کے سپرد کر دیا، ہم اپنا اوڑھنا بچھونا مغربی تہذیب کو بنا چکے ہیں۔ آئیے پلٹ آئیے، آج بھی وقت ہے اسلام کی جانب، اسلامی تعلیمات کی جانب۔ کامل ایمان یہ ہے کہ سب سے پہلے ما سول اسلام کا انکار کیا جائے۔ فمن یکفر بالطاغوت، سب سے پہلے طاغوت کا انکار ہے۔ اسلام نے جو نظام پیش کیا اس کے مد مقابل جو نظام ہے اس کی نفی ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر اللہ پر ایمان۔ جو شخص پہلے غیر اسلام کی نفی کرے گا، غیر دین کی نفی کرے گا، پھر اللہ پہ ایمان کا اظہار کرے گا، فرمایا فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط کنڈے کو پکڑ لیا ہے۔ اب یہ گمراہ نہیں ہوگا، ناکام نہیں ہوگا، تباہی کے دہانے پہ نہیں پہنچے گا۔ آئیے دین سے دوری کے اسباب کا خاتمہ کریں، دین پر عمل پیرا ہوں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ کھانے پینے سے بڑھ کے ضرورت ہے۔ کھانا پینا نہ ملے تو بندہ مرتا ہے، اور مر کھا پی کے بھی جاتا ہے، لیکن اگر دین اسلام نہ ملے تو اس کی اہمیت مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ اسلام پہ عمل نہ کرنے کا معاملہ مرنے سے رفع دفع نہیں ہوتا، مرنے کے بعد اٹھایا جاتا ہے۔ اسلام سے تعلق اور عدم تعلق کے جو نتائج ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نہ جانے کب سانسیں ختم ہو جائیں، کب روح قفس انصری سے پرواز کر جائے۔ موقع ہے، پلٹیے اسلام کی طرف، چھوڑ دیجئے نفس پرستی، ہوا پرستی، خواہش پرستی۔ نجات اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننے میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے، اس کی اہمیت کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔